بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ حضرات محترم، حال ہی میں پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین رحمہ اللہ کے مزار پر ایک دلہن نے رقص کیا۔ اسلام میں ایسے فعل کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے، یہ سنن ابی داؤد اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 222 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاقیتہ امرأۃ وجد منہا ریح الطیب، کہ ان کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی، یعنی وہ عورت باپردہ تھی اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی جس طرح کہ راستے میں کوئی انسان جا رہا ہوتا ہے لیکن اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ فقال یا امۃ الجبار، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے خدا کی بندی، جئت من المسجد، کیا تم مسجد کی طرف جا رہی ہے؟ قالت نعم، تو اس نے کہا ہاں۔ قال، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، اور کیا تو نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ قالت نعم، تو اس نے کہا ہاں میں نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی ہے، یعنی یہ کسی غیر محرم کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کے گھر کے لیے خوشبو لگائی تھی۔ قال، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا انی سمعت حبی ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا تقبل صلاۃ لامرأۃ تطیبت لہذا المسجد، کہ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کے آتی ہے، حتی ترجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے، فتغتسل غسلها من الجنابۃ، اور واپس گھر میں جا کر اس طرح غسل کرے جس طرح کہ جنابت کا غسل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ابھی تک وہ عورت بے پردہ نہیں تھی، صرف اس سے خوشبو آ رہی تھی اور یہ غیر محرم کے لیے نہیں لگائی گئی تھی بلکہ رب تعالیٰ کے گھر کے لیے لگائی گئی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پردہ ہونے کے باوجود بھی مسجد کے لیے بھی خوشبو لگا کے جاتی ہے، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو جب عورت کے لیے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تو بے پردہ مزار پہ جانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور جب بے پردہ مزار پہ جانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پہ جا کر ڈانس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ آپ سے جب عورتوں کے قبرستان جانے کے حوالے سے سوال کیا گیا، اب ہمارا یعنی اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں؟ وہاں پہ جو لوگ سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے یہ فتاوی رضویہ شریف اس کی 9ویں جلد ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ آپ سے ایک سوال ہوا، صفحہ نمبر 537 ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ عورتوں کو قبروں پر فاتحہ کو جانا درست ہے یا نادرست؟ آپ فرماتے ہیں اصح یہ ہے کہ عورتوں کو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبروں کے اندر قبرستان بھی اور مزار بھی، تو عورتوں کو مزار یا قبرستان جانے کی صحیح قول کے مطابق اجازت نہیں ہے۔ اور آگے اسی صفحہ پر آپ سے جب دوسرا سوال کیا گیا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا عورتوں کو زیارت قبور منع ہے۔ لہذا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ عورتوں کو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ جا کر سجدہ کرتے ہیں اور مزارات کا جو ہے وہ وہاں پہ جا کر طواف کرتے ہیں، یا اسی طرح جس طرح کی اس عورت نے رقص کیا وہاں پہ رقص کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اسی فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 522 پر آپ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مزارات شریفہ پر حاضری ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہہ میں کھڑا ہو اور متوسط آواز با ادب سلام عرض کرے، یعنی پائنتی کی طرف کھڑا ہو اور آپ فرماتے ہیں کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، یعنی مزار کے قریب بھی نہ جائے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں مزار کو ہاتھ نہ لگائے، نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو وہاں پہ مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ جا کر جو طواف کرتے ہیں بالاتفاق یہ طواف کرنا ناجائز ہے، ان کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قبر کو بوسہ دینے میں اگرچہ ایک اختلاف ہے، بعض نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ قبر کو بوسہ بھی نہ دیا جائے، اور اسی طرح یہ بھی بہتر ہے کہ مزار کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ اور اسی طرح جس طرح اس عورت نے رقص کیا اور وہاں پہ کچھ لوگ قوالیاں جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتیں تالیاں بھی بجا رہی ہوتی ہیں، رقص بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اس طرح کی عورتیں وہ کہتی ہیں کہ ہم تو بابا کی ملنگنی ہیں، ان ملنگنیوں کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ چھترول کریں کہ جو اپنے گھروں میں اپنے مردوں سے تو خوش نہ ہو سکیں اور چلی ہیں بابا جی کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اس میں فرماتے ہیں، اس کی یہ 24ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 88 ہے۔ یہ سوال کیا گیا کہ مسئلہ حل یجوز الرقص فی السماع، کیا سماع یعنی قوالی میں ناچ جائز ہے؟ تو آگے جواب دیا الجواب لا یجوز، جواب یہ ہے کہ سماع یعنی قوالی کے اندر بھی رقص کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کام ناچنے کا ایجاد کس نے کیا؟ یعنی وہاں پہ جا کر جو عورتیں ڈانس کرتی ہیں، اپنے بالوں کو کھول لیتی ہیں، یا کہیں گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں ہماری بچیاں جو ہیں وہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ سب سے پہلے کام ایجاد کس نے کیا؟ تو اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اسی فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ نمبر 99 پر لکھتے ہیں فاول من احدثہ اصحاب السامری جی، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے اس ڈانس والی بدعت کو ایجاد کیا وہ اصحاب سامری ہیں۔
कैसे ईजाद किया? आप फरमाते जब उन्होंने बछड़े का एक ढांचा तैयार किया जो गाय जैसी आवाज निकालता था या जिससे गाय की आवाज की तरह आवाज निकलती थी, तो वो खड़े होकर उसके सामने नाचने लगे और वजद करने लगे। तो यानी उन्होंने क्या किया, उस बछड़े के सामने नाचना शुरू कर दिया। तो ये नाचना ये तो मुशरिकों का तरीका है, ये तो मुशरिकों ने ईजाद किया है। आज कैसे मुसलमानों के अंदर ये आ गया कि शादियों के मौका पर भी डांस कर रहे होते हैं, और फिर वो मज़ारात जो कि एक बरकत की जगह हैं, वहां पे जाकर औरतें जो है वो रक्स भी कर रही होती हैं और डांस भी कर रही होती हैं। आगे आपने फरमाया कि काल कुर्तबी ने कहा हादा रक्सु हराम बिल इजमा, ये रक्स बिल इजमा हराम है। और मैं वहां के गद्दी नशीनों से भी ये सवाल करता हूं कि तुम किस मर्ज की दवा हो? क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि वहां पे होने वाली बुराई को तुम रोको? वहां पे औरतें जो बेपर्दा आ रही हैं, वहां पे औरतें जो नाच रही हैं, क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम उन औरतों को रोको? अहले सुन्नत का इस हवाले से यह नजरिया है कि मज़ारात पर ढोल बजाना, धमाल डालना, औरतों का डांस करना, नाचना, रक्स करना और इसी तरह बेपर्दा औरतों का जाना और मुरवजा कवालियां और मज़ारात को सजदा करना और मज़ारात का तवाफ करना, इन सारी बातों की इजाज़त नहीं है। और हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि मज़ारात पर औरतों के दाखिले के हवाले से पाबंदी लगाई जाए। और ये बात खुश आइंद है कि वहाँ पे जो मैनेजर है उसको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन हम उनसे इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि औरतों के दाखिले के हवाले से भी पाबंदी लगाई जाए और मज़ारात जो कि बरकत की जगह हैं उनको ऐसी खुराफात से पाक किया जाए।